جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑا جانا مانا پہچانا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب عقیل عباس ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو نظام ٹی وی کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھ ناچیز کو سلیکٹ کیا آج کے انٹرویو کے لیے۔ آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو یو۔ اور دوسرا، آپ انٹرو کی بات کر رہے ہیں، مجھے تقریباً 18 سال ہو چکے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں کام کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم آلسو آئی واز دا پارٹ آف میڈیا ایز ویل۔ آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام ون آف دا لارجسٹ کمپنی ایٹ دیٹ مومنٹ، چوہان اسٹیٹ سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جب آپ انیشل سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں تو کافی مشکلات اور سارے معاملات کو ساتھ لے کے آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پولیٹکس، میڈیا اور ریئل اسٹیٹ، ان تینوں چیزوں کو میں ایک ساتھ لے کے چلا، اور لیکن پھر ایٹ دا اینڈ یہ سوچا کہ فوکسڈ کہاں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ملٹائی کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، تو میں آئی ایم دا ون آف دیم کہ جس نے ملٹائی کوشش کی، میڈیا کے اندر بھی، پولیٹکس کے اندر بھی، اور ریئل اسٹیٹ بزنس کے اندر بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب میں بڑی پذیرائی ملی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سر، آپ کے اندر ایک اسپورٹس مین شپ بھی ہے۔ اسپورٹس مین شپ، دیکھیں اسپورٹس مین شپ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اسپورٹس مین ہونا بڑا ضروری ہے۔ بائی دا ارلی ایج، ظاہر ہے کہ میں کرکٹ کا بڑا اچھا کھلاڑی رہا، اسپورٹس مین تھا، اور اپنے اسکول کالج کی طرف سے کرکٹ کھیلی، پھر اسکواش کھیلی، پھر رائڈنگ کا شوق بھی رکھتا ہوں، ساتھ ساتھ ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ چلتی رہیں، اور اس سے بندہ ذرا فریش رہتا ہے۔ حالیہ بھی کچھ، جب آپ انٹرویو کے لیے آئے تو شاید ابھی آپ کے نالج میں نہیں ہے، میری والدہ محترمہ کچھ ہی دن پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا حالانکہ انٹرویو دینے کے، اور لیکن آپ تشریف لائے، آپ کے شکر گزار ہیں۔ دیکھیں جی، اس وقت مارکیٹ ماشاء اللہ اٹس آن اے بوم سائڈ، اٹس گوئنگ آن اے ہائر سائڈ ماشاء اللہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر پازیٹیوٹیز بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر نیگیٹیوٹیز بھی ہیں۔ اب اٹ ڈپینڈس کہ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے، جن انویسٹرز نے، ان کو بڑا اس وقت دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ اب آپ اس میں ظاہر ہے کہ ابھی آپ کو اس طرح سے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، میں آپ کو اوور آل مارکیٹ سنیریو دے سکتا ہوں، کیونکہ ہمیں تو بائی فیز پتہ ہے کہ فیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13، اور یہ سارے فیزز کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چل رہا ہے، ظاہر ہے وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن اوور آل مارکیٹ از گوئنگ گڈ ماشاء اللہ۔ پاکستان گرو کر رہا ہے، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ گرو کر رہی ہے، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری گرو کر رہی ہے، اور یہ بڑا خوشائن چیزیں ہیں۔ سر، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے کووڈ ہے، یہ چیزیں نظر انداز کر رہی ہیں کہ آپ کے بزنس پہ؟ دیکھیں جی، اگر کووڈ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بڑا خوش نصیب ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر بڑا پوٹینشیل رکھا ہے، اس ملک کے نوجوانوں کے اندر بڑا پوٹینشیل رکھا ہے، اور پوٹینشیل ہمارے ظاہر ہے کہ ہم نے ایس او پیز کے اوپر پورا عمل کیا، اور کرنا بھی چاہیے، اور اسٹل پوری دنیا جب پیک تھی تو پاکستان پھر بھی کام کر رہا تھا، اور الحمدللہ پاکستان میں اموات کی شرح بھی کم تھیں ڈیو ٹو ظاہر ہے پرائم منسٹر کی اچھی پالیسیز کی وجہ سے۔ اور کووڈ کے بعد
یہ جو ابھی سیکنڈ فیز کووڈ کا چل رہا ہے، اس میں بھی دنیا نے اپنے آپ کو لاک کر دیا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے اندر کام بھی ہو رہا ہے، انڈسٹریز بھی چل رہی ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی چل رہا ہے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق فراہم کر رہا ہے۔ تو سر یہ جو اس کا جو کامیاب کا سہرا آپ عمران خان صاحب کو دینا چاہیں گے؟ ظاہر ہے، دیکھیں ہر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ خوبیوں خامیوں سے نوازتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ہمارے پرائم منسٹر، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 2008-9 میں آئی واز دا ینگسٹ جنرل سیکرٹری فار پاکستان تحریک انصاف فار DHA، اور اس وقت بس تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے جو کہ تحریک انصاف کے لیے کام کرتے تھے، ان میں سے ہم بھی تھے، اور لیکن ہم نظریاتی لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ جو جس کی ایک پہچان ہو، جس کی ایک شناخت ہو، جو ایماندار ہو، جو دیانتدار ہو، جو رسپیکٹیبل ہو، جو جس کے اندر کرزما ہو اور نیک نیت ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اندر تھیں، تو اللہ نے ان کو وزیر اعظم بنایا۔ تو وہ ابھی ہاں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ اگر کہہ لیں کہ مہنگائی کا آج کل لوگ تھوڑا سا روتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ جی مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بھی گورنمنٹ مینیج کر رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ رائٹ نو آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کریں کہ جیسے میں پاکستان تحریک انصاف یا پرائم منسٹر کا ترجمان ہوں، لیکن آپ ساری چیزیں ساتھ ساتھ میرے سے پوچھتے چلیں، اٹس اپ ٹو یو۔ نہیں بالکل آپ نہیں واقعی گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں انسان گھبرانا کسی صورت میں نہیں چاہیے۔ مشکلات جو ہے نا زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں، اور مشکلات انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اگر اس آزمائش میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں، اس آزمائش میں آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں، جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کے اوپر اس کی بساط سے زیادہ آزمائش اور مشکلات نہیں ڈالتا۔ سر آنے والے دنوں میں آپ برابری کو کس لیول پر چلا دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، آنے والے دنوں میں اگلے جو کچھ دن ہیں انشاءاللہ تقریباً اگلا 1 ماہ تو پازیٹیو، اٹ سیمز ویری پازیٹیو، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کریکشن آئے گی۔ وہ اب اگر ہم اوپنلی بتا دیں تو بہت سارے ہمارے ریلیٹر دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن دس از ویری پرسنل کہ بہت ساری چیزوں کے اندر کریکشنز بھی آنی ہیں، اور یہ کریکشنز ایکسپیکٹڈ ہے ود ان اے منتھ، اور منتھ اینڈ میکسیمم 1-1.5 مہینے کے اندر کریکشنز آئیں گی۔ بہرحال کچھ چیزوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی پازیٹیو ہیں، اور اس کے اندر اب یہ ٹپس ہیں، ظاہر ہے اس میں انشاءاللہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں، جو ہمارے ریئلٹرز ہیں، ان کو بھی اس بارے میں علم ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر گرو کرنی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر کریکشن آنی ہے۔ تو آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، اور اس کے اوپر ہمیں گریڈ نہیں کرنا، ہمیں اپنی کنسلٹنسی کو سالڈ کر کے اپنے ریئلٹرز جتنے بھی ہیں ان کو اپنی کنسلٹنسی کو سالڈ کرنا ہے، نہ کہ پیسے کو پرائورٹی نہیں دینی۔ ہم نے اپنے کلائنٹس، اپنے ان دوستوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، ان کا بھی ہم نے تحفظ کرنا ہے۔ سر ینگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ینگ جنریشن ظاہر ہے یوتھ، بہت ساری یوتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آئی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام ون آف دا، ایک کمپنی سے میں نے اسٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے میں ریڈیو کو جوائن کیا، تقریباً 12 سال میں نے FM 103 جو ہے اس کے اوپر میں نے تقریباً 12 سال لائیو شوز کیے۔ پھر ایک اور ٹی وی چینل تھا، اس کے اوپر میں نے ریئل اسٹیٹ کے ہی شوز کو کنڈکٹ کرتا تھا، اور لائیو شوز بھی کیے، اس میں میرے پروگرامز آتے تھے تقریباً 4-5 سال، وہ بھی میں نے اس کے ساتھ کیا، اور ساتھ ہی پولیٹکس کو بھی میں نے کنٹینیوس رکھا۔ لیکن وہ تھینک فل جس کمپنی میں تھا انہوں نے مجھے الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ
کام کیا ہوا ہے اس مارکیٹ کے اندر، سب دوست جانتے ہیں، سب بھائی جانتے ہیں، بہت سے پیار کریں. خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ ان کے لیے ایک خاص پیغام یہ ہے. دیکھیں رزق جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کبھی آپ کو بہت زیادہ رزق ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور کبھی آپ کے تھوڑے رزق میں بھی بہت برکت ہو جاتی ہے. تو رزق کامیابی کی پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے. کامیابیاں انسان، عزت، ڈگنیٹی، آپ کا کانفیڈنس، آپ کی ریلائبلٹی، یہ آپ کی سکسیس ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو نوجوانوں ایک چیز یاد رکھو کہ کامیابی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ، ایک سیڑھی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، جب آپ ہر سٹیئرز کے اوپر، ہر سٹیپ کے اوپر گزر کے اوپر تک جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو لوگ پریشانی، مصیبت، تکلیفیں کیسی کاٹی جاتی ہیں، کس طرح سے اوپر آیا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، لوگوں کے آگے جی حضوری کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور بڑی تکلیفیں سہنے کے بعد آپ اوپر آتے ہیں. لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے اوپر آنا ہے تو اپنے سے جو چھوٹے ہیں، جو آپ سے کمزور ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، انسانیت کا خیال رکھنا ہے. اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال رکھیں گے، اپنے سے جو ابھی تھوڑے کسی وجہ سے آزمائش میں ان کا خیال رکھیں گے، یقین کریں آپ گرو بھی بہت زیادہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ سکسیس بھی دے گا. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ سکسیس از ناٹ دا نیم آف منی، سکسیس از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہمارا پاکو انڈیا ہے، اس کے اندر تو سکسیس اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. لیکن یہ اس پیسے والے سے پوچھے بندہ کہ وہ سکسیسفل ہے یا نہیں ہے. یہ کچھ گہری بات ہے. خیر اینی ویز آپ کوئی اور بات، آپ کوئی. مجھے امید ہے جو ینگ جنریشن آپ کا جو یہ میسج سنے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسہارڈ نہیں ہوگی. نہیں، بالکل نہیں ہوگی جی ڈسہارڈ، کیونکہ اچھی بات سے جو ہے نا، دیکھیں اچھی بات پہنچاتے رہنا چاہیے، پہنچاتے رہنا چاہیے. میں نے دیکھیں آئی اسٹارٹیڈ، میں نے آپ کو بتایا میں نے پولیٹکس کی، میں نے 2008 سے، اس وقت میں واز ویری ینگ ایٹ دیٹ مومنٹ. ابھی تو ہم جا رہے ہیں کافی اب بزرگی کی طرف اسٹیپ جا رہا ہے. اور بزرگی ضروری نہیں ہوتی ایج کے ساتھ، بس تھوڑا ذہن اور اس مزاج کا امتزاج ہوتا ہے. تو پولیٹکس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. خاص طور پہ آئی واز اے ڈائی ہارڈ ورک فار دا پی ٹی آئی ایٹ دیٹ مومنٹ. لیکن سوچا کہ ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی اور پاکستانیت کو سپورٹ کرنا ہے. جو پاکستان کے لیے اچھا سوچے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ پاکستان کے لیے اچھا سوچ رہی ہے، پاکستان کے غریبوں کے لیے اچھا سوچ رہی ہے، اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو شاید 0.5% یا 0.2% بھی نہیں ہے اس پاکستان کے اندر. اصل جو پاکستان ہے وہ 85% پاکستان ہے جو سطح غربت سے نیچے یا غربت کی زندگی گزار رہا ہے. اگر وہ بہتری کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کی سکسیس ہے اور اس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اور خیال ان لوگوں کا رکھنا ہے جو 85% پاکستان ہے، اور باقی جو 15%، 14% اپر مڈل کلاس کے لوگ، اور پھر باقی جو کچھ پوائنٹ ہیں لیڈ کلاس، اس کا تو خیر ایک اور معاملہ ہے. اور جو کچھ خاندان خاص طور پہ پولیٹکس میں ایک عرصہ دراز سے چل رہے ہیں، ان کے معاملات کو چھوڑیے. ہم نے بات کرنی ہے پاکستانیت کی. پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے پرائم منسٹر از ڈوئنگ گڈ، ہماری پاک فوج از ڈوئنگ گڈ. اللہ تعالیٰ ان کے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. شہیدوں کے کو سلام پیش کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو پاکستانیت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سب زبردست ہیں، اور پاکستانیت ہی سب سے اوپر ہے.
سر یہ جو امن مشقیں ہمارے جو ان سے پاک بحریہ کی طرف سے 45 کنٹریز آ رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے، یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے. ہمیں امن اور سلامتی کے پیغام کو پہنچانا چاہیے اور اسی میں بھلائی ہے. دیکھیں آپ جتنا خیر پھیلائیں گے، دیکھیں شر سے بچنا چاہیے اور خیر پھیلانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. باقی وہ نصیب کی بات ہے کہ پاکستان میں سر یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے نا. جی اوبویسلی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ایسے اعزاز ملتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ کلمے کی بنیاد کے اوپر بنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انشاءاللہ اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو عزت ہی ملے گی اور یہ بلندی پہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم بڑے نیک نیت ہیں، کوئی شک نہیں. ہی از اے ڈیڈ آنیسٹ پرسن، اور پرسنالٹی سے نظر آتا ہے کہ دیکھیں آپ کی دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے. ہی از اے ڈیڈ آنیسٹ پرسن اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری گڈ فار دا نیشن. ہاں مشکلات ان کو آتی ہیں، کیونکہ دیکھیں بہت سارے اب ان کی کیبنٹ کے اندر بہت سارے لوگ، کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے، کسی کے لیے پاکستان کے لیے اچھی نیت ہوگی، کسی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوگی. تو مکسچر کو بنا کے وہ جس طرح سے گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و عافیت کرے اور پاکستان کے لیے عافیت کرے. کیونکہ میں نے ابھی لاسٹ ٹائم ایک چیز آپ ہی کے سوال کو، لاسٹ ٹائم میں نے DHA ریئل اسٹیٹ کا الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور اس میں آن گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. پھر 1-2 ووٹ کا مسئلہ تھا. خیر میں کسی کو بلیم بھی نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہتا. جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اسی میں کوئی بہتری ہو، اسی میں ہی کوئی کامیابی ہو. تو کامیابی کا دار و مدار تو نیت پہ ہے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو نیت اچھی ہو تو سارے کام اچھے ہو جاتے ہیں. سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. یقین ہے آج اس چھوٹے سے انٹرویوز میں ہمارے ویورز کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ، اور بیسٹ وشز فار یو اینڈ فار یور چینل ایز ویل، اینڈ may Allah bless you.